سر اب مجھے یہ بتائیں خان صاحب سچا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں سعودی عرب کی اپنی پالیسی ہے اور انہوں نے اس لیے کشمیر کو نہیں کیا. آپ کا وزیر خارجہ کہتا ہے ود سعودی عربیہ. وہ کس کے انسٹرکشن؟ خان صاحب کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ خان صاحب کی پارٹی کے اندر آج میں نے اسی پہ لکھا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی وہ واحد پارٹی ہے اب تک کی 73 سال کی جس میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. جو مسلمان ذہن کے لوگ ہیں وہ سیکولر کو روکتے ہیں کہیں آگے نہ بڑھ جائیں. صحیح. جو سیکولر ہے وہ مسلمانوں کو روکتے ہیں, مسلمان ذہن کے لوگ اسلامی ذہن کے ان کو روکتے ہیں, اور پارٹی وہیں پلیٹ فارم پہ رکی ہوئی آگے بڑھی نہیں رہی. ایمان تو یہی حالت ہے. آپ کے فارن آفس وزیر خارجہ بیان کیسے دے دیتا ہے سعودی عرب کے بارے میں جبکہ آپ کا بیان, اور پھر آپ کہتے ہو ہمارا کوئی مسئلہ ہے کیا کرنے گئے باجوہ صاحب, اور کیا دنیا پوری کے پریس کیا وہ جھوٹ ہے. جی اور یہ صاحب جو دو ٹوک انداز میں بات کی اس سے تو مجھے دو چیزیں سمجھ میں آئیں. ایک تو فارن پالیسی انہوں نے کہا کہ اپنی ہے, سعودی عرب کے اپنے معاملات ہیں, یو اے کے اپنے معاملات ہیں, باقی خطے کے ملکوں کے اپنے معاملات ہیں. تو اس میں تو ایک سوال ہی ابھرتا ہے کہ جو امت کا تصور تھا اس کو تو ہم ختم سمجھے نا. امت مسلمہ عوام کی سطح پر تو ہم سمجھ سکتے ہیں, تحریکوں کی سطح پہ سمجھ سکتے ہیں, حکومتوں کی سطح پہ OIC کا بھی کوئی فائدہ نہیں. امت کی جو بات کرتے ہیں وہ بھی گئی. صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ OIC کے بارے میں بات سارے کرتے ہیں, OIC کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے کوئی ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن بتائیں جس نے کوئی کام کیا. سارک نے کوئی کام کیا, ایسیان نے کوئی کام کیا, افریقن یونین نے کوئی کام کیا, یونائٹڈ نیشنز نے کوئی کام کیا, ECO نے کوئی کام کیا. نوکریاں تو لگی ہوئی ہے نا لوگوں کی, نوکری لگی ہوئی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کس کام کون کرتا ہے جب آپ ایک ملٹری اتحاد بناتے ہیں؟ نیٹو نے کام کیا, وارسا نے کام کیا, یہ دو بڑے اتحاد تھے, ملٹری اتحاد تھے. سینٹو نے کام کیا. ٹھیک, پھر جب آپ اکنامک اتحاد بناتے ہیں یورپی یونین نے کام کیا. ٹھیک, یہ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پاکستان کے میڈیا کی, پاکستان کے لوگوں کی, اسلامی ملک کون سا ان میں پرانے جو اسلامی ہیں؟ کیا بشار الاسد اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے؟ کیا مہاتر محمد اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے؟ کیا وہ انڈونیشیا والا اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے؟ کیا سوڈان والا کر رہا ہے؟ کیا مصر والا سیسی کر رہا ہے؟ دے آر ایز سیکولر ایز اینی کنٹری از. بلکہ یہ جتنے بادشاہ ہیں, کیا مطلب محمد بن جو ہے کیا نام ہے سلمان بن شیخ زید بن سلطان کا جو بیٹا ہے شیخ محمد جو ہے, اور جو خلیفہ بن زید ہے یہ عمر بن خطاب ہے, یہ علی المرتضیٰ ہے, یہ کون ہے؟ دے آر ناٹ اسلامک. چلو ان کو چھوڑو, عمر بن عبدالعزیز ہیں, صلاح الدین ایوبی ہیں, دے آر سیکولر رولرز. جس طرح ڈیگول جاتا ہے, جس طرح ٹرمپ جاتا ہے, اس طرح یہ بھی جاتے ہیں. سر یہ ہے کہ یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے لمبا سا, مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں عثمان صاحب, 100% کرسچن رولرز ہیں یورپ میں. کبھی کسی نے یورپی یونین کو یہ کہا ہے کرسچن یونین؟ تو یہ تو میں ایک بائی کرنے کو تیار ہوں, بدنام کرنا, وہ گالی دینا, وہ اسلام کے نام پہ گالی دینا. کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ان میں, کوئی مسلمان رولر ہی نہیں ہے. اگر بے شک پگڑی اور امامہ پہن لے تب بھی وہ مسلمان رولر نہیں ہے. وہ بیسیکلی دے آر سیکولر رولرز. صرف یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کے والد نے ان کا بچپن میں نام لکھ دیا تھا, نماز جاتے ہیں, روزہ پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کسی بھی ملک. تو ایک بات تو یہ اب ذہن میں رکھیں کہ اب آتے ہیں کشمیریوں کے بارے میں. آپ کشمیری جو ہیں فار ایگزامپل, ان کی زمین پہ قبضہ کر لے کوئی, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو کشمیری جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے نا, اور کشمیری کہیں گے جی ہماری زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم انڈیا کو نہیں مانتے. صحیح. لیکن اگر کشمیری ہی اس ملک کو مان لیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کس نے مانا ہے, اور کس کی زمین پہ اسرائیل بنا؟ اردن کی. اور سب سے پہلے کس نے مانا؟ اسی نے مانا. ہماری لڑائی تو بات کی بات ہے نا. میں اس کانٹیکسٹ بات, امت مسلمہ کی بات کی باتوں کریں گے. امت مسلمہ کا نام لو تو صرف فلسطین یاد آتا ہے, صرف کشمیر یاد آتا ہے. پاکستان کے اندر 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں ہوتا.
حد کی سزا کے اوپر چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، سود کے اوپر سب لوگوں کی آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں، ہاتھ کاٹنے کو کہتے ہیں وہ سزا وحشیانہ بربریت والی سزا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ فلسطین ریاست مدینہ 6 دفعہ ریاست مدینہ عمران خان صاحب نے کہا، اور یہ ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کی بات ہے کہ فلاحی اسٹیٹ تھی، فلاحی اسٹیٹ اس کا ایک حصہ تھی۔ ریاست مدینہ میں 87 جنگیں ہوئی ہیں، سید الانبیاء کے جسم کے اوپر زخموں کے اتنے نشان تھے کہ شاید کسی کے جسم کے ہوں۔ وہاں بدر ہوئی ہے، وہاں احد ہوئی ہے، وہاں احزاب ہوئی ہے، وہاں حنین ہوئی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا؟ فلاحی اسٹیٹ ایک سن لیا ہے، فلاحی اسٹیٹ سن لیا ہے۔ اس ریاست مدینہ کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہو کہ جس وقت تو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، گھر میں بتی میں تیل نہیں تھا، سیدہ عائشہ نے پڑوسن سے ادھار تیل مانگا تھا، لیکن 8 تلواریں ورثے میں چھوڑ کے گئے تھے، ڈھال چھوڑ کے گئے تھے ورثے میں۔ ایک بنا دیا تصور، این جی او کلچر چھالا ہوا ہے خان صاحب کے دماغ کے اوپر۔ ریاست مدینہ آؤ بھائی، کچھ خدا کا خوف کرو، کبھی پڑھ بھی لیا کرو زندگی کے اندر۔ اچھا، اب میں ایک بات کہوں، میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، ابھی ذرا سم چلائیں گے شاہ فیصل کا جو لیڈرشپ چیز کی، پاکستان اور سعودی عرب کو بھی تسلیم نہیں کرے گا، 2 وجوہات۔ سعودی عرب آج تسلیم کرے، سعودی حکومت چلے جاتی۔ یہ وہ ملک نہیں ہے، یہ ایران نہیں ہے کہ سب سے پہلا ملک جو اسرائیل کو تسلیم کرے اور کوئی نہ بولے، اور پھر 1979 میں گورنمنٹ بدلے تو اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیں۔ یہ ترکی نہیں ہے کہ ابھی تک آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور میرے لیے آپ ہیرو ہیں اردگان صاحب۔ او بھائی، ٹریڈ تو ختم کرو پہلے، سفارت خانہ تو بند کرو پہلے۔ طلعت حسین کو جا کے آپ نے اسرائیل کے اس میں کھوتے میں ڈال دیا، فریڈم فوٹیلا جا رہا ہے۔ او بھائی، فریڈم فوٹیلا تو بھیجتے ہو، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اب آگے آ جائیں، مصر ہے، یہ سارے ان کی جو خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک کہتا ہے، جب نیشن سٹیٹس ہو جاتی ہے نا، آپ کی نیشن سٹیٹ، آپ نے کیا بہیو کیا؟ جب آپ پہ پڑی تو آپ نے اٹھا کے افغانستان کا ہر راز بیچ دیا، آپ نے 600-650 بندہ جو ہے گوانتانامو بے بھیج دیا، آپ نے نہیں کیا۔ آپ کی سرزمین سے 57,000 دفعہ امریکن جو ہیں، سینٹ کی رپورٹ ہے، جہاز اڑے ہیں اور ان کے پرچے اڑے ہیں۔ آپ کے قدیر خان پہ بنی تو ایران نے کہا ہمیں تو اس نے دیا تھا، لیبیا نے کہا ہمیں تو اس نے دیا تھا۔ تو جب آپ اپنے ہیں تو پھر اوائسی کا نام کیوں لیتے ہو بھائی؟ تو ختم کر دینا چاہیے، کہو کام وہ ختم، یونائٹڈ نیشن ختم ہو جائے۔ یونائٹڈ نیشن میں کیا، آپ مجھے بتائیں، یونائٹڈ نیشن نے کتنے مسائل حل کیے ہیں؟ کتنے ملکوں کو آزادی دلائی؟ پیدا ہی کیے ہیں۔ کتنے ملکوں کو آزادی دلائی ہے؟ ختم کر دو نا، روٹیاں لگی ہیں نے، تقریریں اچھی ہیں، خان صاحب کی بھی تقریر اچھی ہو جاتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی تقریر اچھی ہو جاتی ہے، ٹرمپ بھی اچھا بولتا ہے، کولن پال بھی اچھا بول جاتا ہے، کیا بات ہے جی، یہ ہے لیڈرشپ۔ او بھائی، لیڈرشپ کیا، اس کے بعد تالیاں بجتی ہیں، پلاؤ کھائیں گے، احباب فاتحہ ہوگا، یہی بات ہے نا۔ تو مسئلہ سمجھ ہے کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہماری انٹرنیشنل اگرچہ کہ بہت اچھی رہی ہے،